جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر فرمایا، خنزیر جس کو سور بھی کہتے ہیں، اس کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت میں نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور یہ پہلی قوموں پر بھی حرام تھا۔ اور خنزیر جو ہے اس کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی ہڈی، نہ اس کا چمڑا، نہ اس کے بال، کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ نجس العین ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس جانور کا زبان پلیت ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ ہندوؤں سے بس سنی ہوئی ہمارے اندر یہ باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اگر اس کا نام لینا اس سے زبان ناپاک ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا نام ذکر نہ کرتے۔ تو سور کا نام لینے سے، خنزیر کا نام لینے سے آدمی کی زبان ناپاک نہیں ہوتی، بس اس کا گوشت حرام ہے اور اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ تو نمبر ایک جانور جو ہے وہ خنزیر ہے جس کی تمام چیزیں حرام ہیں، مسلمانوں کے لیے کسی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر دو جو اللہ نے ذکر فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، جو جانور بھی مر جائے ذبح کرنے کے بغیر یا اضطراری، مثلا شکار کی حالت میں یا قابو میں نہیں آ رہا، تیر مارا یا کتے کو چھوڑا، جو بھی ہے وہ سارا پروسیس بسم اللہ پڑھ کے وغیرہ وغیرہ، اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں، کوئی جانور جو آپ کے لیے حلال ہے خود بخود مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ جتنا بھی قیمتی ہو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ بکری مر جاتی ہے، گائے مر جاتی ہے، اونٹ مر جاتا ہے، اگر مرنے سے پہلے اگر اس کے اندر وہ تڑپ رہا تھا، زندگی ہے، تو آپ نے اس کو ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہے۔ لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگ کاروبار اور پیسے کی لالچ کے اندر جو ڈیڈ مرغی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں جب یہ حرام ہے تو اس کو بیچ کر پیسے کمانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب وہ حرام ہے تو آپ اس کو بیچ کیوں رہے ہیں؟ اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو آگے فاسٹ فوڈ میں مختلف چیزوں میں استعمال کر کے لوگوں کو کھلانا یہ بھی حرام ہے۔ جو چیز آپ خود نہیں کھا سکتے وہ دوسروں کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ تو نمبر دو ہے مردار، جو بھی میتہ مردار ہے، جو بھی جانور مر جاتا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں صرف دو چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے، حدیث میں فرمایا احلت لنا المیتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ نمبر ایک مچھلی، مچھلی جو ہے آپ پانی سے نکالتے ہیں، منڈیوں میں پڑی ہوئی ہیں، بے جان ہیں، مر چکی ہیں، لیکن فرمایا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو تب بھی جائز ہے اور مری ہوئی ہو تب بھی جائز ہے۔ اور دوسری ہے ٹڈی، جو فصلوں میں پچھلے دنوں وہ بہت زیادہ فصلوں پہ آتے تھے ٹڈی پوری، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹوکے بھی کہتے ہیں، طوطے بھی کہتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو کیڑوں کے ساتھ وہ بھی لمبی لمبی ٹانگوں والے وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، سبز رنگ کے اور برون رنگ کے، بھورے رنگ کے۔ تو وہ جو ٹڈی ہے فرمایا کہ وہ اور یہ مچھلی یہ اگر مر بھی جائیں تب بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو مردار میں سے صرف یہ دو جانور ہیں جو ہر حالت میں وہ زندہ ہوں یا مرے ہوں وہ آدمی کے لیے، انسان کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ بس مچھلی جو ہے اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما القى البحر او جزر عنه فكلوه، جو دریا مچھلی کو اٹھا کے باہر پھینک دے وہ تمہارے لیے، جب وہ باہر پھینکے گا نا تو پانی کے بغیر مچھلی رہنے کی وجہ سے مر جائے گی، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ دریا باہر اس کو پھینک دیتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی پانی پہلے کھڑا تھا، اب پانی خشک ہو گیا، پانی پیچھے چلا گیا، تو مچھلیاں رہ جاتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے مر جاتی ہیں، پانی پیچھے جانے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جہاں سے پانی پیچھے چلا جائے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن تیسری فرمایا کہ وما مات وطفا، اور جو مچھلی پانی کے اندر خود بخود مر جائے اور وہ الٹی ہو جائے،
بعض دفعہ دیکھا ہم سمندر پہ جاتے تھے نا، تو ادھر ساحل پہ جہاں پر وہ بحری جہاز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کنارے کے پاس بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہے وہ الٹی تیر رہی ہوتی تھی. تو جو خود بخود مچھلی مر کے الٹی تیرنے لگے، فرمایا کہ فلا تاکلوا، اس کو نہ کھاؤ. تو مچھلی میں وہ مچھلی جو خود بخود مر کے پانی میں الٹی ہو جاتی ہے وہ صرف کھانا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ مچھلی جو ہے وہ شکار کی ہوئی ہو یا دریا اس کو باہر پھینک دے یا پانی پیچھے چلا جائے، وہ سب جائز ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو جانور گندگی کھاتے ہیں، کئی جانور دیکھیں وہ صرف گندگی کھا کے پلتے ہیں، اور جو جانور مردار کھاتے ہیں وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے. جیسے یہ گدھ ہے نا، گدھ یہ اکثر مردار کھاتی ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے سے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے. تو جو بھی جانور گندگی کھاتا ہے اور مردار کھاتا ہے وہ جانور اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اچھا جی، آگے ایک اصول حدیث میں فرمایا ہے، وہ ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کون سے جانور اور کون سے پرندے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ ذی ناب من السباع، جو درندہ نوکیلے دانت والا ہے اور اپنے ان نوکیلے دانتوں سے وہ شکار کرتا ہے، وہ درندہ اس کا گوشت حرام ہے. اس کے اندر یہ شیر بھی آ جاتا ہے، چیتا بھی آ جاتا ہے، کتا بھی آ جاتا ہے، بیڑیا، لومڑی، لنگور، بجو اور اسی طرح ہاتھی وغیرہ. یہ جو جانور ہیں ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اور اپنے دانت سے یہ شکار کر کے کھاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ جو بھی 2 چیزیں ہیں، جس جانور کے اندر 2 چیزیں ہوں وہ تمہارے لیے حرام ہے. ایک تو اس کے نکیلے دانت ہوں اور دوسرا وہ درندہ ہو، یعنی وہ عام گھروں میں نہیں پالا جاتا بلکہ وہ خود ہی شکار کر کے وہ کھاتا ہے. تو جو درندہ ہو اور نکیلے دانت ہوں وہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں. وہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے حرام ہیں. اس کے اندر ریچھ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ بلی بھی آ جاتی ہے، یہ سارے جانور جن کے نکیلے دانت ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں. نمبر 2 جو اڑنے والے جانور ہیں وہ کون کون سے حرام ہیں؟ وہ فرمایا ذی مخلب من الطیر، جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں. پنجوں سے شکار کا مطلب ہے کسی جانور کو وہ پنجوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں. پنجوں سے کوئی پھل پکڑ کے اگر کھا رہے ہیں سبزی، وہ نہیں بلکہ شکار کرتا ہے پنجے سے، وہ حرام ہے. اس کے اندر یہ چیل بھی آ جاتی ہے جس کو الھ کہتے ہیں، باز، عقاب، شاہین، الو، شقرہ اور یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ جو اپنے پنجے سے شکار کر کے کھانے والے ہیں یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو جو پنجے سے شکار کرنے والے پرندے ہیں اور جو نوکیلے دانت سے شکار کرنے والے درندے ہیں یہ ہر قسم کے یہ حرام ہیں. اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہے، جو زمین میں رہنے والے، بلوں میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ بھی آدمی کے لیے، انسان کے لیے حرام کیے گئے ہیں. یہ چیونٹیاں ہیں، چوہا ہے، گو ہے، چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، نیولا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو حشرات الارض ہیں ان کو بھی جو ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث طبیعت کو بری لگنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. جن کو اچھی طبیعتیں جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کے اندر یہ بندر، چمگادڑ اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ مکھی ہے، مچھر ہے، بڑ ہے اور لال بیگ وغیرہ، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ بھی حرام ہیں، یہ بھی مکروہ ہیں، ان کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ چند اصول ہیں، اگر ان کو سامنے رکھے تو آدمی کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے.
اب مثلا یہ تو ہم نے حرام جو جانور ہیں نا ان کی لسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دیکھیں ان جانوروں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، یہ حرام جانور یہ تھوڑے ہیں، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں سارے اللہ نے حلال قرار دیے ہیں. اس کے اندر یہ اونٹ آ جاتا ہے، بکری آ جاتی ہے، دمبے، بیڑ، خرگوش آ جاتا ہے. خرگوش حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خرگوش کا شکار کیا اور میں نے اس کی ران، اس کی ٹانگیں وہ بون کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول فرما لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہرن جو ہے اس کا شکار کرنا اور کھانا یہ بھی ثابت ہے. اور شتر مرغ ہے، ظاہر ہے وہ بھی پنجے سے شکار نہیں کرنے والا اور نہ ہی اس کے نوکیلے دانت ہیں، وہ بھی جائز ہے. ہرن ہے، زرافہ ہے، مارخور ہے، بارہ سنگا ہے، یہ جتنے جانور ہیں نا یہ اپنے نوکیلے دانت ان کے نہیں ہے شکار کرنے کے لیے. تو یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سب جائز ہیں اور حلال ہیں. اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول بتایا کہ جو پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں. اس کے اندر یہ چڑیا کئی قسم کی ہے، کوئی چھوٹی ہے، بڑی ہے، مختلف علاقوں کی ہے، مختلف نام ہے. کوئی لمبی چونچ والی ہے، کوئی لمبی جو ہے وہ دم والی ہے، چھوٹی دم والی. جتنی بھی چڑیاں ہیں کوئی بھی پنجے سے شکار نہیں کرتی، وہ ساری انسان کے لیے ہمارے لیے حلال ہیں. اسی طرح یہ شارک جو ہوتی ہے جس کو لالی بھی کہتے ہیں، یہ بھی جتنی بھی ہیں حلال ہیں. یہ بگلے جو ہیں یہ بھی چاہے چھوٹی ٹانگوں والے ہوں، بڑے ٹانگوں والے ہوں اور کسی بھی علاقے کے ہوں، سب جائز ہے، سب حلال ہے. کیوں؟ یہ نہ تو مردار کھاتے ہیں اور نہ ہی اپنے پنجے سے شکار کر کے کھاتے ہیں. وہ دریا پہ، نہر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ کے اور اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے رہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ہم بچپن میں سنتے تھے لوگ اپنی طرف سے نا، وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ والی لالی جو ہے وہ حرام ہے، یہ والا بگلا سفید والا حلال ہے اور یہ کالے والا حرام ہے. حالانکہ کسی حدیث میں اور نہ ہی کسی اصول میں، اصول یہی کیا کہ جو اپنے پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ ہے، تو کوئی بھی بگلا وہ ایسے کسی جانور کو اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتا، وہ اپنی چونچ سے مچھلی نکالتا ہے اور اس کو کھاتا ہے وہ. اچھا جی. اس کے علاوہ بٹیر ہیں، تیتر ہیں، طوطا ہے، مور ہے، کبوتر، فاختہ اور مرغابی، مرغی، بطخ اور اسی طرح تتر ہے، تلور ہے، ابابیل، بلبل اور ہدہد، چکور، یہ جتنے جانور ہیں جو اپنے پنجے سے شکار مار کے نہیں کھاتے وہ سارے جائز ہیں، وہ سارے حلال ہیں. تو یہ حرام جانوروں کی تھوڑی لسٹ ہے، لیکن حلال اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جو احادیث میں جن کا نام لے کے اس پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم لگایا ہے. پہلے گدھے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہوتا تھا، گدھے کا گوشت بھی لوگ کھاتے تھے. لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر ایک لمبی جنگ تھی، محاصرہ کیا قلعے کا، لمبا واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں. تو اس میں لوگوں پر بڑی بھوک طاری ہوئی اور بہت کچھ، اور درختوں کے پتے بھی کھانے لگے. جس دن وہ قلعہ فتح ہوا تو مسلمانوں کو بہت سارے جانور، بہت سارا مال ان کے ہاتھ لگا. تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ بہت سارا گوشت جو ہے وہ ہنڈیا اور پتیلوں کے اندر ڈال کے اس کو پکا رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون سا گوشت ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ گدھے کا گوشت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو، اونچی آواز والے کو حکم دیا کہ آپ سب میں اعلان کر دیں کہ یہ گدھے کا گوشت جو ہے اس کو الٹا دو اور برتنوں کو توڑ دو. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ گندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ شیطان کی گندگی ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دیگیں جو پکی ہوئی تھیں یا کچا گوشت تھا وہ سارا فوراً جیسے حکم ملا فوراً اس سب کو الٹا دیا. اور پھر آگے نبی علیہ السلام سے پوچھا اچھا آپ نے فرمایا تھا کہ برتن بھی توڑ دو، تو برتن اگر دھو لیں، اس کو صاف کر لیں تو کام چل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ذالک، ہاں اگر اس طرح بھی کر لو تو یہ بھی اچھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گدھے کا جو گوشت ہے غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا. بعض روایات میں ہے کہ خچر کا گوشت جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا. اب یہ جو اس کے علاوہ جو گھوڑا ہے، اس میں دو طرح کی حدیثیں ہیں، دو طرح کی روایتیں ہیں. اکثر جو صحیح روایتیں ہیں اس میں بخاری شریف، مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں، اس میں گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے. اور فرمایا کہ نہرنا
الخیلا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر گھوڑے کو ذبح کر کے اس کو کھایا کرتے تھے. لیکن بعض حدیثوں میں ابو داؤد وغیرہ مختلف کتابوں کی حدیث ہے، اس میں روایات سے ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے. لیکن وہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن پھر بھی تو اس وجہ سے گھوڑے کا جو گوشت ہے اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا. لیکن چونکہ کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، چاہے ضعیف حدیث ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دیگر ائمہ جو ہیں گھوڑے کا گوشت کھانے کو مکروہ، ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، یعنی حرام تو نہیں ہے. اس وجہ سے عرب ممالک میں بہت سارے لوگ جو ہے گھوڑے کا گوشت کھاتے بھی ہیں. تو گھوڑے کا گوشت حرام نہیں، گدھا اور خچر جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن گھوڑے کا گوشت حرام نہیں ہے، باقی مکروہ ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا. تو یہ جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز رہ گئی کہ جو دریائی اور سمندری جانور ہیں وہ کون کون سے کھا سکتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں، بعض فقہا جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی سمندر کا جو بھی جانور ہے سب کچھ حلال ہے، کوئی بھی حرام نہیں ہے. لیکن ساری احادیث کو سامنے رکھ کے اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث کہ جو خبیث ناپسندیدہ چیزیں ہیں جس کو طبیعت پسند نہیں کرتی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو بہتر رائے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ جتنے جانور ہیں سمندر کے وہ حلال نہیں ہیں. صرف مچھلی وہ جتنی قسم کی بھی ہو، وہیل مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو، اور ایک سانپ کی طرح لمبی مچھلی ہوتی ہے، مچھلی جتنی قسم کی بھی ہے سب حلال ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جتنی قسم کی مچھلی ہے وہ حلال ہے. اس کے علاوہ باقی یہ جو کچھوا ہے، یہ مینڈک ہے، اور اس کے علاوہ یہ مگرمچھ ہے، کیکڑا ہے، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو خبائث میں شمار کیا ہے کہ اس کو کوئی اچھی طبیعتیں جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی. اس وجہ سے مچھلی کے علاوہ جو پانی کے دوسرے جانور ہیں وہ کھانے جائز نہیں ہیں. لیکن جو دیگر فقہا ہیں ان کی اپنے دلائل ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اس کے مطابق اگر وہ کھاتے ہیں تو ہم ان پر غلط کا حکم نہیں لگا سکتے. تو لیکن بہتر جو رائے ہے جو ائمہ احناف کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں وہ حلال نہیں ہیں. تو آخری بات، اسی وجہ سے یہ جو جھینگا مچھلی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کیا اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس کے مچھلی ہونے میں اور مچھلی نہ ہونے میں بھی اختلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی قسم ہے، یہ جھینگا مچھلی ہے، وہ کہتے ہیں مچھلی حلال ہے تو یہ بھی اس کی قسم ہے، یہ بھی حلال ہے. اور جو کہتے ہیں کہ یہ جھینگا جو ہے یہ مچھلی کی قسم نہیں، یہ ایک علیحدہ کیڑا ہے، یہ ایک علیحدہ جانور ہے، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور پانی کا وہ حلال نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو اصول میں نے بتایا ہے حدیث کے حوالے سے کہ جو پنجے سے شکار کرنے والا، یہ مردار کھانے والے جانور ہیں، غلاظت کھانے والے، وہ صرف حرام ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کوا ہے، کوے کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ بعض علماء کہتے ہیں، اور یہ بڑی دیر سے اختلاف چلا آ رہا ہے، بس یہ ہے کہ اس میں صرف ایک حدیث ملتی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 فواسق، 5 جانور ہیں جو بڑے ہی غلط کار ہیں اور الٹے سیدھے حرکتیں کرنے والے ہیں. یقتلن فی الحل والحرم، ان کو چاہے حرم کے اندر ہو یا عام جگہ پہ ہو ان کو قتل کرنا چاہیے. اس کے اندر فرمایا العقرب، بچھو ہے، الفارات، چوہا ہے، الغراب اور کوا ہے، الحدات اور چیل ہے، والکلب العقور اور کاٹ کھانے والا کتا ہے. فرمایا کہ ان کو، جن کو ہلکا کتا کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کو ہر جگہ پر قتل کر سکتے ہو. تو اس کے اندر جو کوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ پنجے سے شکار نہیں کرتا لیکن وہ بھی حرام ہے. اس حدیث میں اس کے قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن بعض علماء نے اس کو حلال بھی کہا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل اگر آدمی کے ذہن میں ہونا پھر آسانی ہو جاتی ہے. کوے اصل میں کئی قسم کے، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں کے اندر نا وہ قسمیں ان کی علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں. تو بعض کوے ایسے ہیں جو صرف مردار اور گندگی کھاتے ہیں، وہ یہ دانے شانے نہیں کھاتے، تو ظاہر بات ہے وہ گندگی اور مردار کھانے والے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوں گے.
اور بعض کوے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر جو کوے ہیں یہ مردار یا یہ غلاظت نہیں کھاتے ہیں بلکہ یہ دانہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں وہ کھاتے ہیں. تو ایسے کوے جو صرف دانہ وغیرہ کھاتے ہیں تو تقریباً اس میں فقہا کا کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن اس میں جو اختلاف والی چیزیں ہیں ان کو کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہزاروں جانور ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے جانور ہیں، ان کو کھانا چاہیے. اختلاف والی چیزوں میں اس سے بچنا ہی چاہیے. تو اس لیے آخری جو چیز ہے حدیثوں میں وہ ایک ہے گو کا کھانا. یہ جو گو ہے، یہ کرلا ٹائپ جو ہوتی ہے، یہ گو کھانا جائز ہے یا نہیں، اس میں مختلف روایات ہیں. یہ تو بات کنفرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں کھایا. بعض روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں گو کھاتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں. یعنی میری قوم کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. اس وجہ سے عرب لوگ جو ہے یہ گو کا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تھوڑا سا پتہ ہو کہ حدیثوں میں اس کو نبی علیہ السلام نے حرام نہیں کہا. وہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ تو گو کھائی جا رہے ہیں، حرام چیزیں کھائی جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھایا، دیگر صحابہ کرام نے اس کو کھایا، حضرت خالد بن ولید، مختلف صحابہ کرام سے وہ کھانا ثابت، گو کا کھانا ثابت ہے. لیکن اگر کسی قوم کو کسی علاقے کے لوگوں کو پسند نہیں ہے تو وہ کھاتے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام ہو جاتی ہے. تو یہ اصول ہیں، ان کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں اور ان کے مطابق جو چیزیں نہیں اترتی ان کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں. اللہ